السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے اس راہ محبت میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کہانی۔ جلد سو جانے کی ہدایت ملنے کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جیل کی اس کال کوٹڑی میں قید وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کا احاطہ کر رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ زندگی کا ایک اچھا خاصا عرصہ اس نے اپنی سچائی اور خلوص ثابت کرنے کے لیے صرف کر دیا۔ اس کی سچائی کو مان لیے جانے کے باوجود بھی اسے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ہر وہ طریقے استعمال کیے کہ جس سے اس کے دل میں ذرا سی بھی جگہ بنا لے، مگر نتیجہ ندارد۔ صبح ٹھیک 5:15 پر اسے پھانسی دی جانے والی تھی۔ آج اس دنیا میں اس کی آخری رات تھی، مگر اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ذرا بھی نمایاں نہ تھے۔ اس کا چہرہ پرسکون اور طمانت سے سرشار تھا۔ اگر اسے دکھ اور افسوس تھا تو صرف اس بات کا کہ صبح اس کا جسد خاکی وہ ضعیف و نزار ماں باپ وصول کریں گے جن کی وہ اکلوتی اولاد ہونے کے سبب ان کی امید اور ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ وہ ان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، نہ کر سکا، ان کی ذرا بھی خدمت نہ کر سکا۔ فقط یہ سوچتا رہا کہ زندگی کے وہ 12 برس جو اس نے اس بے وفا کو اپنی جانب مائل کرنے، اپنی سچی محبت کا یقین دلانے میں ضائع کر دیے، وہ یہ اپنی قیمتی برس اپنے اچھے مستقبل کے لیے صرف کر دیتا تو نہ جانے اس جیسی کتنی ہی لڑکیاں اس کا مقدر ہوتیں۔ مگر آنکھوں پر بندھی ہوئی محبت کی پٹی نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی مان کر دی تھی۔ زرقام ایک بوسیدہ سی بستی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے ہمراہ رہائش پذیر تھا۔ یہ وہ بستی تھی جہاں غربت کے مارے لوگ دن بھر محنت مزدوری کر کے یومیہ بنیادوں پر اپنے پیٹ پالنے کا سامان کرتے تھے، جہاں غربت کا سانپ روزانہ ہی یہاں کے مکینوں کو ڈس ڈس کر تسکین حاصل کرتا۔ ایسے وقت میں جب یہاں کھانے کے لالے تھے، زرقام نہ جانے کیوں ایسی حماقت کر بیٹھا۔ حالانکہ وہ خاصا سمجھدار اور وقت شناس لڑکا تھا۔ شاید اس کا یہ وہ سن تھا کہ جب نوجوانوں پر فلمی اور پھر رومانوی کہانیاں جلد اثر انداز ہوتی ہیں۔ وہ بھی اسی کا تو شکار ہو گیا تھا، اور یہ بھی اپنی ایک ہم عمر لڑکی کی زلفوں کا اسیر ہو چلا تھا۔ اور یہ یک طرفہ محبت اس قدر اس کے وجود میں سرایت کر گئی کہ اس کی ہر بری بات بھی اسے بھلی لگتی۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کے سبب وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھی، اور وہ زرقام کو ذرا بھی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ مگر اس کے باوجود وہ ان سب باتوں سے غافل، صرف اس کو اپنا بنانے کی دھن میں اس کے ذہن کو معاف کر دیا تھا۔ بس اسے اپنے وجود، اپنی سچائی کا احساس دلانا اس کا مقصد تھا۔ بوڑھے والدین بھی ہر قدم سمجھاتے رہے، اگر وہ اس کو نہیں چاہتی تو کیوں بلا وجہ وہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ مگر عشق کا بھوت تو اس قدر اس کے دماغ پر چڑھ چکا تھا کہ والدین کا سمجھانا بھی اسے ناگوار معلوم ہوتا، اور متعدد بار وہ ان سے بدزبانی بھی کر بیٹھا تھا۔ مگر وہ اس لڑکی کے دل میں گھر نہ کر سکا۔ پتہ نہیں وہ کن مجبوریوں کا شکار تھی۔ اس کی سچائی اور خلوص اعتراف کر لینے کے باوجود بھی وہ اسے اپنانے سے قاصر نظر آتی۔ پہرا دیتے حوالدار کے قدموں کی آواز سے وہ خیالات کی دنیا سے واپس باہر آ گیا اور گہری نیند سو جانے کی اداکاری کرنے لگا۔ حوالدار نے سلاخوں کے پیچھے سے جھانک کر اسے آواز دی، تسلی کی وہ جاگ تو نہیں رہا۔ جواب نہ پا کر سپاہی آگے بڑھ گیا۔ دور جاتے قدموں کی آواز محسوس کرنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر باہر کی جانب دیکھا، کوئی موجود نہ تھا۔ کلائی پر بندھی دستی گھڑی پر نگاہ کی تو رات کے 3 بج چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ اس کے درمیان زندگی اور موت کا درمیانی فاصلہ محض 3 گھنٹے دور تھا۔ سوچنے لگا کہ 3 گھنٹے کے اس مہمان کی اسے ذرا بھی فکر نہ ہوگی، وہ تو اس وقت اپنے آرام دہ بستر پر پرسکون نیند سو رہی ہوگی، اور بس اس کے بوڑھے والدین اللہ کے حضور رات کے طویل ہو جانے کی دعا کر رہے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر وہ خیالوں کی دنیا میں چلا گیا اور سوچنے لگا کہ ابھی چند ماہ قبل ہی تو اس نے کہا تھا کہ وہ چاہے اسے اپنائے یا نہ اپنائے، وہ زندگی کی آخری دوڑ تک اسے چاہتا رہے گا۔ اسے یہ بھی یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اس کی ضرورت محسوس ہو تو وہ اسے پکار لے، وہ ہرگز پیچھے نہ ہٹے گا۔ اور اسے یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ اس نے اس سے کہا تھا کہ تمہیں گلاب پسند ہے نا، اور دیکھنا میں اسی گلاب کے پھولوں کا سہارا
صحرا باندھ کر تمہارے دروازے پر آؤں گا، اور اس خوشگوار لمحے میرے صحرے سے گرتی گلاب کی پتیاں تمہارے در کی چوکھٹ پر گر کر میری آمد کا اعلان کریں گی، تو ان پتیوں کی معطر خوشبو بھی میری سچائی اور فتح کا گیت بن کر تمہاری زندگی میں شامل ہو گئی۔ اور وہ یہ سوچ کر اس پر خار پگڈنڈی پر تنہا بے تکان دوڑتا رہا کہ شاید کسی روز اس کو کوئی خوشی کی خبر میسر آ جائے۔ ہائے، یہ سب اس کے لیے جاگتے میں دیکھے گئے خواب کے مترادف ہو گیا۔ گلاب کے پھولوں کی یہ سرخ پتیاں اب اس کے چہرے پر تو نہیں، البتہ صبح اس کی قبر پر ضرور ڈالی جائیں گی۔ اس نے تعصب کے ساتھ سوچا، اس کے چشم تر میں مچلتے آنسو جو جانے کب سے لڑنا چاہتے تھے، آخرکار اس کے گالوں پر پانی کی نمکین لکیریں چھوڑ گئے۔ ایک مشہور شاعر کا ایک شعر بے ساختہ اس کے لبوں پر مچل گیا: اس راہ محبت میں تو آزار ملے ہیں، پھولوں کی تمنا کی تھی مگر خار ملے ہیں۔ اس کا وہ لفظ زندگی کی کسی بھی موڑ پر میری ضرورت ہو مجھے پکار لینا، کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اپنے اسی کول کی بھینٹ چڑھ گیا تھا وہ۔ اس نے اپنے بھائیوں کو سزا سے بچانے کے لیے اس کو قربان کر دیا، اور وہ خود کو امر کرنے کے لیے بے قصور ہو کر بھی قصوروار ہو گیا۔ ان دنوں انتخابی سرگرمیاں عروج پر تھیں، اور ہر سیاسی جماعت کے کارکن اپنے منتخب نمائندوں کو کامیاب بنانے اور دوسری جماعت کو شکست فاش دینے کے لیے سرگرم عمل تھے۔ اور زرغام، جس کا کسی سیاسی جماعت سے تو کیا کبھی کسی غیر سیاسی جماعت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں رہا، وہ تو لفظ سیاست کے معنوں سے بھی ناواقف تھا۔ ہاں، اسے یاد ہے اس لڑکی کے دو بھائی بھی اسی سیاسی جماعت کے لیے کارکن کی حیثیت سے جدوجہد میں مصروف تھے۔ ایک انتخابی جلسے میں مخالفین سے مسلح جھڑپ میں ان کے ہاتھوں 2-3 افراد مارے گئے۔ زندگی کے اس موڑ پر اس نے اپنے بھائیوں کو موت سے بچانے کے لیے زرغام کو ہی پکارا، اور زرغام نے بھی خوش دلی کے ساتھ ناکردہ گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ مقدمہ چلا اور اس طرح وہ موت کا حقدار ٹھہرا دیا گیا۔ اوئے چلو اٹھو، نہا دھو کر تلاوت اور نماز پڑھو، ایک سپاہی نے گرجدار آواز میں پکارا تو وہ ایک بار پھر حقیقی دنیا میں آ پہنچا۔ مقررہ وقت پر اسے پھانسی دے دی گئی۔ آخرکار اس نے محبت کی پرخار پگڈنڈی سے یک و تنہا گزرتا اور خود کو لہو لہان کرتا اجل کی آغوش میں پناہ لے کر اپنے خلوص اور سچائی کا اعلان کر دیا۔ میت دیکھ کر سینٹرل جیل کے باہر کھڑے بوڑھے ماں باپ میں صف ماتم بچھ گئی۔ جب جنازہ اس سنگدل کے دروازے کے سامنے سے گزرا تو ہوا کے ایک تیز جھونکے نے اس کے جنازے پر سجائے گئے پھولوں میں سے ایک پھول اس کی دہلیز پر پھینک ہی دیا، مگر اس سوگوار لمحات میں پھول اور اس کی یہ پتیاں اس کے چہرے پر سج کر خوشی کا گیت گانے کے بجائے اس کی قسمت اور موت پر نوحہ ضرور پڑنے لگیں۔